السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو رابعہ، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں بحث الاضافہ۔ اضافت کی بحث ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ہاں ہلو، آواز صاف جا رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر کھولیے 116 اور 117۔ کل اضافت معنوی کی بحث ہو گئی ہے اور اس میں ہم نے اضافت معنوی کی تعریف کر دی ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اضافت معنوی میں کبھی فی حذف ہوتا ہے اور کبھی من حذف ہوتا ہے اور کبھی لام حذف ہوتا ہے۔ تو کہاں فی حذف ہوگا، کہاں لام حذف ہوگا اور کہاں من حذف ہوگا، اس کا پورا قاعدہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ ہاں چلیے ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو، اس میں آپ بتائیے کہ کیا حذف ہے، فی حذف ہے کہ لام حذف ہے کہ من حذف ہے۔ ہاں، ولد حامد، ولد حامد، حامد کا لڑکا، اس میں کیا حذف ہے؟ مضاف الیہ سے پہلے فی حذف مانیں گے، من مانیں گے، لام نہیں۔ کیسے؟ دیکھو ایسے اٹرنڈم نہ بیان کر دیا کرو۔ فی اور من اور لام ماننے کا جو قاعدہ ہے پہلے اس کو سمجھ لو، ذہن میں بٹھا لو، کتاب کی مثال سے ذہن میں بٹھا لو اور اس کے بعد وہی قاعدہ سیٹ کرو اپنی کتاب میں، الگ سے مثال لا کر کے کتاب میں پہلے اس کو، جو کتاب میں مثال دی ہوئی ہے پہلے اس کتاب کی مثال سے اس کو سمجھ لو، کتاب کی مثال سے سمجھنے کے بعد پھر اپنے ذہن میں اس کو بٹھاؤ اور دوسری مثالوں کو اس پر تطبیق دو۔ ولد حامد، اس میں کیا حذف ہے؟ آپ نے کہا کہ فی حذف ہے، کیسے جانا فی حذف ہے؟ فی حذف ہونے کا کیا قاعدہ ہے؟ ہاں تو یہ چیز بیٹھ رہی ہے اس پہ، یہ قاعدہ سیٹ ہو رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، مضاف الیہ ظرف ہو مضاف کا، تو یہاں مضاف الیہ مضاف کا ظرف بن رہا ہے ولد حامد میں۔ ولد کوئی کام ہے کیا؟ تب جب ولد کوئی کام نہیں ہے تو ظرف کس کا ہوتا ہے؟ کسی کام کا ہوتا ہے ظرف نا، کوئی کام اس جگہ میں ہو یا اس وقت میں ہو تب ظرف مانا جاتا ہے۔ پہلی بات، حامد تو کوئی ظرف ہی نہیں، نہ تو ظرف زمان ہے نہ ظرف مکان ہے، تو یہاں ولد حامد میں فی ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ فی وہاں مانا جائے گا جب مضاف الیہ مضاف کا ظرف ہو، جیسے میں نے آپ کو کل مثال دی تھی صوم رمضان، صوم رمضان جب میں نے مثال دی تو صوم ایک کام ہے اور رمضان ایک وقت ہے، ایک مہینے کا نام ہے، مہینے کا نام ہے تو وقت ہوا، جیسے مہینہ ہو، سال ہو، دن ہو، ہفتہ ہو، یہ سب زمانہ ہے، زمانے پر دلالت کرتے ہیں۔ تو جب صوم رمضان ہوا، رمضان کا روزہ، تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ صوم یہ ظرف ہے رمضان کے لیے،
لیکن ولد و حامد میں یہ ولد حامد کا ظرف ہے نہیں ہے، تو فی تو یہاں بالکل نہیں مان سکتے ہیں۔ چلیے من چیک کر لیتے ہیں، نہ سمجھ پاؤ تو جتنی چیزیں ہوں اس کو چیک کر لو، جو سب سے زیادہ بیٹھ رہا ہو وہی ہوگا۔ من کا قاعدہ کیا ہے؟ من ماننے کا، مضاف سے پہلے من ماننے کا کیا طریقہ ہے، کیا قاعدہ ہے؟ تو مضاف الیہ سے پہلے من ماننے کا طریقہ یہی ہے کہ مضاف الیہ کل ہو اور مضاف جز ہو۔ ولد و حامد میں چیک کرو، اس کو دو شرطیں ہیں نا، مضاف الیہ کل ہو اور مضاف جز ہو، اور مضاف اور مضاف الیہ کو مبتدا اور خبر کی ترکیب میں ڈھالا جا سکتا ہو، یعنی مضاف الیہ خبر ہو کس کی؟ مبتدا کی۔ اس کی مثال میں نے کیا لکھا ہے آپ لوگوں کو؟ جیسے خاتم حدید، خاتم حدید یعنی لوہے کی انگوٹھی۔ تو اس کو چیک کر لیا، خاتم یہ جز ہے اور حدید یہ کل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو مبتدا و خبر کی ترکیب میں ڈھالو، مضاف کو مبتدا بناؤ اور مضاف الیہ کے خبر بناؤ، مضاف الیہ کو خبر بناؤ، تو ہوگا الخاتم حدید، انگوٹھی لوہا ہے۔ اب دونوں کو ملان کرو، دیکھو معنی میں کچھ گڑبڑی تو نہیں ہے۔ خاتم و حدید اور الخاتم و حدید، لوہے کی انگوٹھی، یا یہ کہا جائے کہ یہ انگوٹھی لوہا ہے، معنی وہی بن رہا ہے، معنی میں کسی طرح کی کوئی گڑبڑی نہیں ہو رہی ہے۔ تو جب معنی میں کسی طرح کی کوئی گڑبڑی نہیں ہوئی ہے، دو شرطیں پائی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہاں من حذف ہے۔ آپ کو جو میں نے مثال دی اس کو چیک کرو، ولد حامد، کیا ولد حامد کا جز ہے؟ جز کا مطلب حامد کے سراپا کا کوئی حصہ ہے، جیسے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک، نہیں ہے۔ بھائی ولد ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، ایک الگ آدمی ہے، اور حامد ایک الگ آدمی ہے، تو دونوں جب الگ الگ ہیں تو ظاہر ہے ہم ایک کو ولد کو حامد کا جز نہیں کہہ سکتے ہیں، تو یہی شرط نہیں پائی گئی۔ تو دوسری شرط چاہے پائی جائے چاہے نہ پائی جائے، جب کسی چیز میں دو شرطیں ہوں تو اور دونوں کا پایا جانا ضروری ہو ایک ساتھ، تو ایک شرط سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ خیر دوسری بھی چیک کر لیتے ہیں، کیا ایسا کہا جا سکتا ہے الولد حامد، لڑکا حامد ہے؟ حامد کا لڑکا اور لڑکا حامد ہے، اگر دونوں میں آپ دیکھیں تو معنوی اعتبار سے دونوں کا الگ الگ معنی بن جاتا ہے، دونوں کا الگ الگ معنی بن گیا، وہی معنی نہیں بنا، اس کا مطلب وہ کہنا درست نہیں ہے۔ تو یہاں من والی مثال بھی صحیح نہیں ہوئی، تو پھر کیا مانا جائے گا؟ پھر یہاں مانا جائے گا کہ یہاں لام حذف ہے، کیونکہ لام حذف ہونے کا قاعدہ یہی بتایا گیا ہے کہ آپ چیک کرو، اور چیک کرتے ہوئے اگر فی اور من دونوں حذف ہونے کا، دونوں کے ہونے کا قاعدہ نہ فٹ ہوتا ہو تو وہاں آپ کو لام حذف ماننا پڑے گا، لام کا قاعدہ سیٹ کرنا پڑے گا، تو یہاں مانا جائے گا ولد لحامد، کیونکہ ولد فی حامد نہیں بنا، ولد من حامد نہیں بنا، تو ولد لحامد، حامد کا لڑکا۔ تو کہیں مضاف الیہ سے پہلے فی حذف ہوتا ہے، کہیں من حذف ہوتا ہے، کہیں لام حذف ہوتا ہے۔ فی کا بھی قاعدہ بتا دیا گیا، من کا بھی قاعدہ بتایا گیا، اور لام کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں یہ دونوں قواعد فی اور من کے سیٹ نہ ہوتے ہوں،
وہاں لام کو حذف مانا جاتا ہے یہ چیز۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اضافت لفظی۔ اضافت معنوی کی پوری بات ہو گئی اور آپ نے جان لیا کہ اضافت معنوی تعریف کا فائدہ دیتی ہے اگر اس کا مضاف الیہ معرفہ ہو، اور اگر اس کا مضاف الیہ نکرہ ہو تو تعریف کا نہیں بلکہ یہ اضافت تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ اسے آپ نے جان لیا۔ اب دوسری قسم ہے اضافت لفظی۔ اضافت لفظی کی تعریف کیا ہے؟ مضاف صفت کا صیغہ ہو اور مضاف الیہ میں عمل کر سکتا ہو، یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو وہ اضافت لفظی کہلائی۔ مضاف صفت کا صیغہ ہو اور مضاف الیہ میں عمل کر سکتا ہو، ان دونوں چیزوں کے، ان دونوں شرطوں کے پائے جانے کے ساتھ وہ اضافت لفظی ہوگی، اور یہ اضافت تعریف کا یا تخصیص کا فائدہ نہیں دیتی ہے بلکہ یہ اضافت صرف تخفیف لفظی کا فائدہ دیتی ہے۔ تخفیف لفظی، تخفیف کے معنی ہوتے ہیں ہلکا کرنا۔ ہاں، یہ کیسے؟ یہ اس طرح سے، دیکھو اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ کیسے یہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے یہ اضافت۔ ایک ہے، دیکھو ضارب زیدن، یہ اضافت لفظی کی مثال ہے۔ زید کو مارنے والا، ضارب زیدن، تو تعریف کا فائدہ مل گیا اس سے۔ ہاں ٹھیک ہے، ضاربن کوئی مارنے والا اور ضارب زیدن زید کو مارنے والا، تو زید کا مارنے والا جو ہے یہ معرفہ ہو گیا، یہ خاص ہو، کم سے کم اگر معرفہ نہ مانا جائے تو خاص ہی ہو گیا۔ صرف ضارب سے مارنے والا، کسی مرد کو، عورت کو، جانور کو، چڑیے کو، کسی کو مارنے والا ہو سکتا ہے، اور ضارب زید تو زید کو مارنے والا ہو سکتا ہے۔ اس اضافت سے تعریف کا نہیں تو تخصیص کا تو فائدہ ملنا چاہیے، تعریف کا نہیں تو تخصیص کا فائدہ ملنا چاہیے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے کہ نہ تو تعریف کا فائدہ ملتا ہے اور نہ تخصیص کا، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اصل میں آپ نے اس کو سمجھا ہے اضافت معنوی کی طرح۔ اضافت معنوی میں جیسے سمجھا غلام، کوئی غلام، اور پھر آپ نے کہہ دیا غلام و زیدن، زید کا غلام تو وہ معرفہ ہو گیا، زینب کا غلام، فاطمہ کا غلام، غلام و فاطمہ، غلام و زینب، تو اب اس میں یہ چونکہ زینب فاطمہ یہ معرفہ ہے تو ان کا غلام بھی پہچان لیا گیا، یعنی یہ بھی معرفہ ہے۔ در حقیقت یہاں اس کا معاملہ ضارب اور ضارب زیدن سے نہیں ہے، جو ضارب زیدن ہے نا، یہ کس سے بنا ہے؟ یہ ضارب زیدن سے ہے، اصل میں وہ ہے ضارب زیدن، زید کو مارنے والا، لیکن اب ضارب زیدن اس میں لفظ بھاری بھرکم لگ رہا تھا اور زیادہ اس میں حروف لگ رہے تھے، لہٰذا اس کو اختصار کر دیا گیا، اس میں تخفیف کر دی گئی ہے، تو بول دیا گیا ضارب زیدن، زید کا مارنے والا۔ اب بتاؤ، ضارب زیدن سے اگر ضارب زیدن بنا ہے تو کیا تعریف یا تخصیص پیدا ہوئی؟ جو ضارب زیدن جتنا تعریف یا تخصیص ہے اتنی ہی تعریف تخصیص تو ضارب زیدن میں بھی ہے۔ چوک کہاں سے ہوئی آپ کو؟ آپ نے جب یہ سمجھ لیا کہ ضارب کوئی مارنے والا اور ضارب زیدن زید کا مارنے والا، تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے معرفہ ہو گیا ہو یا کم سے کم خاصہ ہو گیا، تخصیص کا فائدہ مل گیا۔ لیکن اس کو یہاں سے نہ سمجھیے، اس کو یہ سمجھیے کہ ضارب زیدن جو بنا ہے یہ ضارب زیدن
سے اختصار کیا گیا، اس کی تخفیف کی گئی ہے۔ اور وہاں جو غلام زیدن ہے وہ غلام زیدن نہیں ہے، غلام کے ساتھ زید کا لگانا کوئی ضروری نہیں، لیکن ضارب ایک عامل ہے، اس کو اپنا معمول چاہیے نا، کوئی فاعل مفعول چاہیے، تو وہ ضارب زیدن سے ضارب زیدن ہے۔ جب ضارب زیدن سے ہے تو جو حال، ابھی میں پوچھوں ضارب زیدن میں ضارب یہ کیا ہے، معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ تو آپ بولیں گے کہ یہ نکرہ ہے۔ میں بولوں معرفہ نہیں نکرہ ہے، لیکن کوئی خاصہ واسطہ ہے؟ آپ کہیں کوئی خاصہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں پیدا ہو رہی ہے، ضارب زیدن۔ تو اسی کی تخفیف ہے، اسی جملے کی تخفیف ہے ضارب زیدن کی، ضارب زیدن۔ ہاں، اسی وجہ سے کہا نا تعریف میں یہ ہے کہ مضاف صفت کا صیغہ ہو، صفت ہو، اور مضاف الیہ میں عمل کر سکتا ہو، اس میں عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو مضاف الیہ میں۔ تو مضاف آپ نے دیکھا صفت ہے اور مضاف الیہ میں عمل کرنے کی صلاحیت ہے، یعنی ضارب زیدن ہے، تو ہم اس کو ضارب زیدن کر سکتے ہیں، بلکہ صحیح معنوں میں وہ ضارب زیدن ہی سے آیا ہوا ہے۔ اور صفت سے کیا کیا مراد ہے؟ میں نے کہا مضاف صفت کا صیغہ ہو، یعنی صفت ہو اور مضاف الیہ میں عمل کر سکتا ہو، کرنے کی صلاحیت ہو، یعنی مضاف الیہ کو فاعل مفعول بنایا جا سکے، اور اس کو جب ہم ترکیب اضافی میں ڈھالیں یا ترکیب اضافی میں جب ہم نہیں ڈھالیں تو اس سے پہلے دونوں کے معنی کو ملایا جائے تو دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہ آتا ہو، معنی وہی نکلتا ہو۔ ضارب زیدن زید کو مارنے والا اور ضارب زیدن زید کو مارنے والا، دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کسی طرح سے دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو نہ تو تعریف کا فائدہ ہوا اس کی اضافت سے، ضارب زیدن کو اگر ہم ضارب زیدن کر دیے تو نہ تو تعریف کا فائدہ ملا اور نہ ہی ہم کو تخصیص کا فائدہ ملا۔ دیکھو قرآن میں استعمال ہے ہدین بالغ الکعبۃ، ہدین بالغ الکعبۃ، بالغ الکعبہ یہ ہدین کی صفت ہے۔ اور آپ کو یہ چیز معلوم ہے کہ موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے۔ اگر موصوف نکرہ ہوتا ہے تو صفت بھی نکرہ ہوتی ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ ہاں، جو اعراب موصوف کو ہوتا ہے وہی اعراب صفت کو۔ تو موصوف اور صفت میں جب نکرہ معرفہ میں مطابقت ضروری ہے، مطابقت اور اعراب میں ضروری ہے نا، خصوصاً یہاں جو ہمارے لیے محل شاہد ہے وہ یہ ہے کہ معرفہ نکرہ میں وہ چاہے صفت دو طرح کی ہوتی ہے نا، نعت دو طرح کی ہوتی ہے، نعت حقیقی، نعت سببی۔ نعت حقیقی اگر ہے تو اس میں سے 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، اور نعت سببی اگر ہے تو 5 چیزوں میں سے 2 چیزیں مطابقت ہوتی ہیں۔ آپ کو اگر وہ بحث خیال ہو تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ معرفہ اور نکرہ میں مطابقت بہر صورت ضروری ہوتی ہے، موصوف اور صفت میں معرفہ اور نکرہ میں مطابقت ہر صورت میں ضروری ہوتی ہے، موصوف اور صفت میں، چاہے وہ صفت حقیقی ہو یا وہ صفت سببی ہو غیر حقیقی۔ ٹھیک ہے، اگر اس میں کچھ کمی رہ جائے گی تو اس کو میں جب نعت کی بحث پڑھاؤں گا تو اس کو اس چیز کو بتا دوں گا، لیکن اتنی بات تو آپ سنے ہی ہوں گے، یہ ثانیہ کی بحث ہے، ثانیہ میں اس چیز کو آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ یہاں جو ہے ہدین بالغ الکعبہ، بالغ الکعبہ یہ ہدین کی صفت ہے، باوجود اس کے کہ بالغ کو الکعبہ کی طرف اضافت کیا گیا ہے، بالغ الکعبہ ہے، تو اگر اس کی اضافت سے تعریف کا فائدہ ملتا، یعنی یہ معرفہ ہوتا یہ لفظ، تو بالغ کو ہدین کی صفت نہیں بنائی جاتی۔
हादियन की सिफत बालिग को बनाया गया, बालिग काबा, इसका मतलब ये है कि जिस तरह हादियन नकरा है उसी तरह से बालिगन भी नकरा है। हादियन बालिगल काबा, हादियन की सिफत है बालिगल काबती, हादियन नकरा है, बालिगुल काबती भी नकरा है, ये दोनों नकरा है, भले इजाफा है। और ये इजाफत कौन सी है? इजाफत लफ्ज़ी है। इजाफत लफ्ज़ी की पूरी तारीफ इस पर सेट हो रही है। तो इजाफत लफ्ज़ी के बारे में ये जानिए कि अगर इजाफत लफ्ज़ी की तारीफ जान लीजिए कि कैसे पहचानोगे कि कौन सी इजाफत लफ्ज़ी है। पहचानने का तरीका ये है, कल मैं कुछ मिसालें और आपको दूंगा और पूछूंगा कि इजाफत लफ्ज़ी की नहीं, मुज़ाफ सिफत का सेगा हो और मुज़ाफ इलैह में अमल कर सकता हो। बालिगुन अल काबता भी हम कह सकते हैं, उसको डायरेक्ट मफूल बना सकते हैं बालिग का। तो अगर ये तारीफ पाई जाए तो इजाफत लफ्ज़ी है, और उस इजाफत लफ्ज़ी के पाए जाने के बावजूद भी वो लफ्ज़ नकरा का नकरा बरकरार रहता है, मारफा नहीं होता है। अगर मारफा होता तो हादियन की सिफत बालिगुल काबा को नहीं बनाई जाती। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसको अच्छी तरह से समझ लोगे, कुछ मिसालें अपना समझ लो। मैं 2-3 मिसाल कल लाऊंगा और आपसे पूछूंगा कि इजाफत लफ्ज़ी है कि मानवी है, और फिर ये कैसे है। हाँ ठीक है, पहले शर्तों को याद कर लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।